السلام علیکم. یہ 503 ایپیسوڈ میں آپ سے ملاقات ہے. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. میرا چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹس لکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں. اس ایپیسوڈ میں پھر ایک دفعہ منفرد ٹاپک ہے اور وہ نشے کی لعنت کے متعلق ہے، جس کی لپیٹ میں ہمارے نوجوان زیادہ تعداد میں ہیں. کیونکہ جو میں نے انالائز کیا ہے، جو میں نے دیکھا ہے، ایون کہ 7ویں 8ویں کلاس کے لڑکے اس لت میں مبتلا ہیں. اور میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تقریباً 10 یوتھ میں سے 6-7 اس کا شکار ہیں. والدین ان کو تو پتہ ہی نہیں چلتا. جو اس لت میں پہلے مبتلا ہیں وہ ہر وقت نئے شکار کی تلاش میں رہتے ہیں، اور خاص کر وہ ان کو نشانہ بناتے ہیں جو متمول گھرانے سے، جس کا ان کو پتہ ہو کہ اس کے پاس پیسے ہیں. پہلے اسے عام سگریٹ پلاتے ہیں، پھر اسے نشے پہ مجبور کرتے ہیں، اور 2-3 دفعہ جب وہ کش لگاتا ہے تو اس کے بعد وہ اس کا عادی ہو جاتا ہے. اب جو اس کو اس عادت میں مبتلا کرنے والے ہوتے ہیں ان کو ایک نیا ممبر مل جاتا ہے جو خود کے لیے بھی منگواتا ہے اور ان کا بھی کام چلتا رہتا ہے. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کے پاس بھی مالی وسائل کی کمی ہو جاتی ہے، اور پھر وہ نیا شکار ڈھونڈتے ہیں، اور آخر میں یہ کرتے ہیں کہ پڑیاں یا جو بھی دھندا کرتے ہیں وہ لا کے خود بیچتے ہیں، اور جو اس میں بچتے ہیں ان سے اپنا نشہ پورا کرتے ہیں. اس کی سب سے بڑی نشانی کہ یہ صبح لیٹ اٹھیں گے. ایک یہ صبح ڈوز لیتے ہیں جس سے پورا دن گزرتا ہے، پھر ایک ڈوز رات سونے سے پہلے یہ لیتے ہیں. یہ شروع میں ہے. جب یہ عادی ہو جاتے ہیں تو یہ ٹائمنگ کم ہوتی جاتی ہے اور مقدار بڑھتی جاتی ہے. اس سے جھنجھلاہٹ، گھبراہٹ، تیکھا پن، لڑائی جھگڑا، ٹینشن، ہائپرٹیشن، لیٹ اٹھنا، لیزینس، کام کی طرف توجہ نہیں ہوتی، یہ اس کی نشانیاں ہیں. شروع میں تو اتنا پتہ نہیں چلتا، لیکن آگے چل کے یہ پریشانی کا باعث بنتا ہے. کئی ایک کو دیکھا ہے کہ ان کے والدین نے ان کا ٹریٹمنٹ کروایا ہے، لیکن جب وہ واپس آئے ہیں، اسی سوسائٹی میں بیٹھے ہیں، تو دوبارہ اسی کا شکار ہو گئے. باقی جتنی بھی علتیں ہیں میں نام نہیں لے سکتا، اس میں جسمانی نقصان اتنا نہیں ہوتا، لیکن نشہ ایک واحد ایسی چیز ہے جو آپ کے جسم کو گھن کی طرح اندر ہی اندر کھاتا ہے. باقی میں جسمانی نقصان اتنا نہیں ہوتا، لیکن یہ صرف اس شخص کو نہیں تباہ کرتا بلکہ پوری فیملی کے لیے تباہی کا باعث بن جاتا ہے. کیونکہ ہمارے معاشرے میں گھریلو سسٹم ہے، فیملی سسٹم ہے، تو جب کسی کو پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا بیٹا یا بھائی اس لت میں مبتلا ہو گیا، تو پھر باقی گھر کے افراد ان کے لیے مشکلات ہو جاتی ہیں. ذرا گہرائی میں جا کے کہوں تو اگر کہیں قرابت داری ہیں جہاں نئے رشتے استوار کرنے ہیں تو پھر یہ کہا جاتا ہے کہ فلاں کا بھائی تو نشہ کرتا ہے. اور کچھ والدین ایسے بھی ہیں جن کو میں کلوزلی جانتا ہوں کہ ان کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا بیٹا اس لت میں مبتلا ہے، لیکن وہ بیٹے کی شادی کر دیتے ہیں
اور یہ سوچ کے کرتے ہیں کہ شادی کے بعد یہ سدھر جائے گا، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ خود پہ بھی ظلم کرتے ہیں، بیٹے پہ بھی کرتے ہیں، اور جو کسی کی بیٹی کو لے کے آتے ہیں اس کے ساتھ تو انتہائی ظلم کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اس بیچاری کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ ماں باپ کب تک ساتھ رہتے ہیں؟ والدین کتنی دیر سپورٹ کریں گے؟ آخر اس کی شادی کے بعد اس کے بچے ہونے ہیں، ان کی تعلیم ہے، اس کی بیوی کے اخراجات ہیں، گھر کا پورا نظام ہے، پوری ایک فیملی بننی ہے۔ لیکن اگر وہ اسی لت میں مبتلا رہتا ہے تو پوری ایک فیملی کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے۔ آج کل آپ روڈ پہ نکلے دیکھیں، مختلف جگہ پہ ینگ لڑکے بیٹھے ہوتے ہیں، رہی صحیح کسر موبائل نے پوری کر دی ہے، اس سے ان کا انٹریکشن اور جہاں انہوں نے بیٹھنا ہے وہ طے ہو جاتا ہے، اور وہاں بیٹھ کے یا کسی ایک دوست کے ہاں یا کسی پلاٹ میں، خالی مکان میں یا قبرستان میں، وہاں بیٹھ کے وہ یہ نشہ کرتے ہیں۔ بہت مشکل ہے ارلی سٹیج پہ چیک کرنا، ڈیٹیکٹ کرنا، لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو والدین بچوں کی ایکٹیویٹی پہ گہری نظر رکھتے ہیں، وہ صبح کتنے بجے جاتے ہیں، کتنے بجے آتے ہیں، ایون کہ بائک کے میٹر کی ریڈنگ بھی چیک کرتے ہیں کہ بائک آج کالج یا اسکول جاتے ہوئے کتنی چلی ہے اور ڈسٹینس کتنا ہے، وہ مینج کر سکتے ہیں۔ پھر بیٹے کی جو پاکٹ منی ہے یا وہ والدین سے لے رہا ہے وہ کتنے ہیں اور وہ خرچ کہاں پہ کر رہا ہے، فیس کے نام پہ، کالج یونیورسٹی کے فنکشن کے نام پہ وہ کتنے پیسے منگوا رہا ہے، کیا وہ بیانڈ دا مین خرچ کر رہا ہے۔ پھر کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ یہ لڑکے بری سوسائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، جو چوریاں ڈکیتیاں کرتے ہیں۔ اکثر ٹی وی پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو ڈاکو پکڑے جاتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نشہ کر کے نکلے تھے، کیونکہ نشہ کرنے کے بعد ان میں اوور پاور ہونے کی ایبلٹی دگنی ہو جاتی ہے۔ اس طرح وہ ایک عام آدمی کو بھی جو ان سے بھی تگڑا اور صحت مند دکھائی دیتا ہے اسے وہ قابو کر لیتے ہیں، اور جب نہ بس چلے تو پھر فائر کر دیتے ہیں۔ تو نشہ جو ہے یہ سب برائیوں کی جڑ ہے۔ اگر آپ کسی کو کہیں کہ تم غلط کاری کرو وہ نہیں کرے گا، آپ کسی کو کہیں کہ تم اسے قتل کر دو وہ کبھی نہیں مانے گا۔ ہاں، اگر آپ اسے کہیں کہ یہ تم چسکی لگا لو یا کش لگا لو تو شاید وہ مان جائے، لیکن کش یا چسکی لگانے کے بعد وہ برا فعل بھی کر لے گا اور کسی کو قتل بھی کر دے گا۔ یہ بہت بری علت ہے، اپنے ارد گرد نگاہ رکھیں، کیونکہ کسی ملک کو اگر یا کسی معاشرے کو تباہ برباد کرنا ہے تو جو اس کی یوتھ ہے اسے ٹارگٹ بنایا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ میرا چینل سبسکرائب کریں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔